وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات على محمد وآل محمد. میں نے ظلم کی وجہ سے خدا کو ماننا چھوڑا تھا کہ اگر خدا ہے تو ظلم کو کیوں نہیں روکتا. جب میں نے دیکھا کربلا سے زیادہ ظلم کوئی نہیں، کہیں کربلا سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا، اور اتنے ظلم کو دیکھ کے بھی حسین سجدہ کر رہے ہیں اور خدا سے کہہ رہے ہیں اللہم پروردگارہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے. مجھے یقین ہو گیا حسین کا خدا ہے، جسے حسین سجدہ کر رہے ہیں وہ خدا ہے. عزیزان گرامی، اب یہ جملوں کو سن لیجیے گا جو میں آج پورا نیا انالیسس لے کے آیا ہوں. میں نے کوشش کی ہے، اگر دل کو لگے تو بولیے گا. عزیزان گرامی، مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ خدا جب دین کو زندہ کرے گا وہ اہل بیت کے ہاتھوں زندہ کرے گا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. عزیزان گرامی، جب اللہ دین کو زندہ کرے گا، یعنی اللہ احیاء کرے گا، ریوائیو کرے گا، ریلیجن کو ریوائیو کرے گا، زندہ کرے گا تو اہل بیت کے ذریعے. اور جب کفر کو، نفاق کو موت دے گا تو اہل بیت کے ہاتھوں. یہ بہت بڑا جملہ مولا امیر کا نہج البلاغہ میں. مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ نے کیا کیا ہے، اہل بیت پہ احسان کیا کہ جب بھی اللہ چاہتا ہے اب دوبارہ دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو اہل بیت سے کام لیتا ہے. جب اللہ کہتا ہے مجھے ابھی کفر کو، نفاق کو موت دینی ہے، ختم کرنا ہے، تو دوبارہ اہل بیت ہی سے کام لیتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا آل محمد اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ سننا چاہیں گے، پریشان تو نہیں؟ تو آل محمد میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آل ساری نسل ہے، اہل بیت صرف ہم امام ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آل عام ہے، اہل بیت خاص ہیں. کہا رسول خدا کی ساری نسل آل ہے، لیکن ہم اہل بیت صرف وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ دین کو زندہ کرے. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرام. تو اب عزیزان گرامی، آپ جب جملے یہ دیکھیں گے، غور کریں گے قرآن کریم پہ، اہل بیت کے جملے، تو اب ان میں بھی دیکھیں، میں جملے کہوں گا، اس کو غلط مفہوم نہ لیجیے گا، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں سے گمراہ ہو جائے یا کچھ. تو عزیزان گرامی، اب یہ سارے رسول خدا کی نسل ساری نسل ہے، یہ سب سید، لیکن جو آل محمد میں اہل بیت کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں. اب آئیے ذرا جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام حسین ابن علی سے لیا، نہیں میں اتنی خاموشی سے، اس کا مطلب ہے میں نے کہا تھا کہ گمراہ نہ ہو جائیں، مجھے توضیح کرنی پڑے گی. عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کے مرکز کا نام بھی امام پہ، 8ویں امام پہ، اور آپ کے سامنے جو خادم اس وقت تقریر کر رہا ہے وہ بھی امام کی نسل. تو یہ رضوی آپ سے 8ویں امام کے قول کو پیش کر رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ. 8ویں امام فرماتے ہیں نحنو کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں. توجہ، کہ ہم 12 کے 12 نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ جدنا الحسین اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی کی رفتار زیادہ. میرا جملہ پہنچا؟ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء کا یہ جو معاملہ ہے، یہ جو رسول خدا نے، مولا علی نے، مولا جناب سیدنا امام حسن نے، سب نے، مولا دیکھیں بعد والے آپ کہیں گے وہ تو سب بیٹے ہیں، مولا سجاد سے لے کے 12ویں امام تک. جملوں میں میرے غور کر لیجئے گا. آپ کہیں گے چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک سب مولا حسین کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں. مولا حسن بڑے بھائی ہیں. جب وہ امام تھے تو امام حسین بھی ان کی امامت کے پیچھے چلتے تھے. مولا علی ان کے بابا ہیں. توجہ،
جناب سیدہ ان کی والدہ گرامی ہیں، رسول خدا ان کے جد ہیں، لیکن ان 4 ہستیوں نے بھی، یہ صرف چوتھے امام سے 12ویں امام تک نے نہیں، صرف جناب زینب نے نہیں، صرف مولا عباس نے نہیں، توجہ، پہلی ہستیوں نے بھی کہا اے حسین، اللہ نے جو کام آپ کے لیے رکھا ہے وہ نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی امام کے لیے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ کوئی گمراہ نہ ہو یہاں پہ جو جملے پیش کروں گا. عزیزان گرامی کے سرور کائنات کا یہ کہنا کہ اے حسین، اتنی آپ ایک آزمائش سے گزریں گے. علامہ طباطبائی صاحب المیزان وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں کسی نبی کو اللہ نے وہ میدان نہیں دیا جو حسین ابن علی کو دیا ہے. میدان کربلا جملے پیش کرنے والا ہوں، جو ابھی پریشان ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوں. عزیزان گرامی، کسی نبی کسی امام کا سویم نہیں ہے، کسی نبی کسی امام کا 10واں نہیں ہے، 3rd نہیں ہے، 10th نہیں ہے، 20th نہیں ہے، 30th نہیں ہے، 40th نہیں ہے، 40 نہیں ہے. کسی کے لیے 2.25 مہینے عزاداری نہیں ہے، اور ان میں سے کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. ان سب نے کہا حسین کی عزاداری کرو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. عزیزان، ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ صرف حسین کے لیے کیوں، میرے لیے بھی. توجہ، امام حسن نے کبھی نہیں کہا. توجہ بھئی، امام حسن تو کیا مولا علی نے نہیں کہا، جناب سیدہ نے، رسول خدا نے نہیں، ساری امہات المؤمنین نے سب نے کہا. جناب سرور کائنات مولا علی، جناب سیدہ مولا حسن، سب نے کہا. جو حسین کے لیے کچھ ایسے خصائص ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کبھی دنیا کے اندر لوگ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں نا، کوئی بھی بات ہوتی ہے، اگر کوئی آپ کو کہے نہیں کہے تو آپ نہیں جائیں. لیکن دنیا میں بس ایک حسین ہے، نہ کارڈ ملتا ہے، نہ دعوت آتی ہے. پوری دنیا خود پوچھ رہی ہوتی ہے مجالس کب سے ہیں. یہ حسین ابن علی کا نظام کچھ اور ہے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ عظمت، یہ نظام کچھ اور ہے. عزیزان گرامی، ہر آدمی خود پوچھتا ہے محرم کب آ رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی رونا چاہے؟ نہیں، جملے نہیں پہنچ رہے میرے. عزیزان گرامی، ہر آدمی خوشی میں آگے آگے ہوتا ہے، غم میں کوئی نہیں آنا چاہتا. میں کیوں رہوں؟ انسان چاہتا پروردگارہ مجھے کوئی غم نہ دے، یہی تو دعائیں مانگتے ہیں. اگر کسی کے یہاں اللہ نہ کرے فوتگی بھی ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ اور غم نہ دے سوائے غم حسین کے. توجہ، ساری دنیا میں کوئی رونا نہیں چاہتا، لیکن یہ وہ غم ہے جس میں خود آنا چاہتے ہیں لوگ. عزیزان گرامی، حسین ابن علی کا غم کچھ اور ہے. یہ جو پورے سال میں ہمارے سینے، ہمارے دل پلید ہو جاتے ہیں، نجس ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، پاک ہوتے ہیں تو ذکر حسین. میں جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ جملے جو میں پیش کروں آپ کی خدمت میں، ان پہ ذرا غور کیجئے گا کہ کون ہے حسین ابن علی. پوری دنیا میں کہیں پہ اتنا اہتمام نہیں. آپ نے دیکھا لوگ اپنے بچوں کی شادیوں میں اتنا خرچہ نہیں کرتے، اپنے اگر کسی کی مجلس بھی رکھے تو اتنا اہتمام نہیں کرتے، لیکن اپنی ساری کی ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں حسین ابن علی کے نام. ایک بچے کی کلپ چل رہی تھی، عراقی بچے کی. وہ کہہ رہا تھا دادی اماں آپ تو ہمیں کہتی ہیں ہم غریب ہیں، ہم میٹھا شربت نہیں پی سکتے، تو اب آپ چینی کی بوری کیوں لائی ہیں؟ چینی تھوڑی سی نہیں. توجہ، اس بچے نے اپنی دادی اماں سے سوال کیا دادی اماں آپ چینی کی ہمیں پورے سال آپ کہتی ہیں ہم غریب ہیں، ہم چینی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم سویٹ افورڈ نہیں کر سکتے، شوگر افورڈ نہیں کر سکتے، شربت پھیکا پیو، تو اب آپ پوری بوری کیوں لائیں؟ کہا بیٹا یہ اپنے لیے نہیں، حسین کے زائرین کے لیے لائے. یہ پوری دنیا میں جذبہ قربانی کا، کسی کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی. عزیزان گرامی، اللہ کا وعدہ ہے نا، میں ادھار نہیں رکھوں. جتنی قربانیاں، جو کچھ تھا، پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں سب کچھ لے آیا. کیوں اللہ نے اتنا زیادہ جناب سید الشہداء کو نوازا؟ کہ انبیاء آئیں سلام کرنے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انبیاء علیہ السلام جناب سید الشہداء کو سلام کرتے، یہاں تک کہ خود جناب علی اکبر کی شہادت پہ ان کا جملہ ہے، ہر شہید نے امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا. میں یہ جملہ یہاں پہ شاید یہ کسی اور مقام پہ بہت پڑھا ہے میں نے. ہر شہید کربلا نے مولا حسین علیہ السلام کو بلایا، ہر شہید نے. 72 شہداء میں سب کو دیکھیں آپ. حضرت حبیب نے کہا مولا میری مدد کو آئی، حضرت حر نے کہا مولا میری مدد کو آئی. آپ نے دیکھا ہے نا، حضرت مسلم نے، اوسجان نے، حضرت زہیر قین نے، ہر شہید نے کہا مولا مدد. کیوں؟ جانتے ہیں یہ امام ہیں. وہ ایک مرتبہ پکارتے تھے، امام اس طرح سے حملہ کرتے تھے، سارا لشکر دوڑتا تھا، دوڑو حسین آ رہے ہیں، بھاگو. یہاں تک کہ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت عباس علیہ السلام نے بھی مدد کے لیے مولا حسین کو بلایا. حضرت قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے. اور محمد علیہ السلام نے کہا مامو جان مدد کو آئیے. نہیں بلایا تو بس ایک شہید، جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت علی اکبر. انہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا. کیوں؟ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ. تو کیا فرمایا؟ کہا بابا جان زحمت نہ کیجیے گا، مت آئیے گا میرے لاشے پہ. ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. بابا میرے جد رسول خدا اور میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں تشریف لے آئے.
دائیں طرف میرے جد رسول خدا ہیں، بائیں طرف میرے دادا علی، دونوں آ گئے. کیوں؟ حسین کا دل اس وقت تڑپ، تو دونوں آ گئے. کہا دونوں تشریف لے آئے اور میرے جد رسول خدا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. جب رسول خدا حسین کو سلام کریں سمجھ لے سارے انبیاء. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، میں بھی مصاحب پہ نہیں آیا. عزیزان گرامی، ساری کائنات کے انبیاء، ساری کائنات کے سارے ملائکہ، ائمہ، شہداء، صالحین، صدیقین، متقین، مؤمنین جسے سلام کریں وہ حسین. اور جو لوگ ابھی پریشان ہیں مجھے اور بڑا جملہ کہہ لینے دیجیے، جسے خود اللہ کہے حسین تجھ پہ سلام. چھٹے امام کا جملہ ہے نا کہ زیارت عاشوراء یہ خود اللہ نے حسین کو سلام کہا. اے میرے بندے، تو نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس سے زیادہ کربلا سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا. جملہ میں پیش کروں، کربلا سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ ظلم کر نہیں سکتے تھے ظالم. عزیزان گرامی، کربلا میں آپ کو ظلم کی انتہا نظر آتی ہے. Extent of oppression, you can see the extent. You cannot oppress anyone more than what you have done in Karbala. No one can. You can see the extent of ظلم, oppression. کربلا میں ظلم کی انتہا نظر آتی، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. لیکن حسین کے صبر کی انتہا نظر نہیں آتی. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. عزیزان گرامی، میری بڑی محنت سے جملے پہ. You can see the extent of oppression in Karbala, but you cannot see the extent of patience of Imam Hussein. اگر اور ظلم ہوتا تو حسین کا صبر ختم نہیں ہوا. عزیزان گرامی، اب خالق کیوں نہ کہے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. عزیزان گرامی، مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں قیامت تک کے لیے صرف حسین پہ نہیں، جو جو حسین کے ساتھ تھے ان سب پہ سلام. اللہ کا، مرسلین کا، ملائکہ کا، ائمہ کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، صالحین کا، متقین کا، سب کا سلام. اور ابھی جب میں مجلس شروع کر رہا تھا تو ایک برادر جو ہیں وہ قاتلان حسین پہ لعنت کر رہے تھے. اور عزیزان گرامی، شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں اور جس طرح سے امام حسین اور ان کے اصحاب پہ سب کا سلام ہے، اسی طرح سے اللہ کا، انبیاء کا، ملائکہ کا، ائمہ کا، سارے مؤمنین، متقین، صالحین کی لعنت ہے حسین کے قاتلوں پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب میں جملے پیش کر رہا ہوں، اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں. اگر سارے مجمع کی توجہ تو ایک جملہ پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء شب عاشور جملہ فرما رہے ہیں، میں نے اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لی. اپنے اصحاب سے کہتے اخذت احل، یعنی میں نے آپ کو حلال کر دیا، آپ جانا چاہیں چلے جائیں. میں قیامت کے دن اللہ سے، رسول، اپنے جد رسول خدا، کسی سے، اپنے بابا سے شکایت نہیں کروں گا کہ یہ شب عاشور مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں پھر بھی شفاعت کروں. جو یہاں تک آ گیا، جس نے یہاں تک ساتھ دیا وہ چلا جائے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر بھی شفاعت. پھر مولا نے دیکھا کہ کوئی نہیں جا رہا تو آپ نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ عباس چراغ گل کر، یعنی جن پہ یقین ہے نا سب چلے جائیں، یہ نہیں جائیں گے. اب اسی لیے اللہ نے جناب عباس کا پرچم ہر جگہ بلند کیا. کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً چراغ گل کر دیا. تو مولا نے دیکھا اب چراغ گل ہے، اندھیرا ہو گیا، پھر بھی کوئی نہیں جا رہا. پھر آپ نے آواز دی. زہیر قین جو ابھی شیعہ ہوئے تھے، 3-4 دن پہلے حضرت زہیر قین شیعہ ہوئے تھے. اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے، وہ عثمانی. پچھلی جنگوں میں مولا علی کے ساتھ نہیں تھے، بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے کوفے کے. ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا تھا کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. کہ جب سے حسین ابن علی کو دیکھا میرا دل حسین کے ساتھ. کہ ایک دفعہ جا کے مل لیجئے، اگر اتنا ہی دل آپ کا ان کے ساتھ ہے ایک دفعہ مل لیجئے. تو جیسے ہی چلے نا تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس مہمان آ. نہیں، حسین کتنے کریم ہیں. یہ نہیں کہتے تو اب تک نہیں مانتا تھا، تو نے میرے بابا کا ساتھ نہیں، تانا نہیں دیا. مولا حسین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، اہل بیت کی، مولا امیر کی، مولا حسن کی، مولا حسین کی، اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کبھی کسی کو جتلایا نہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. Never in their life they ever were sarcastic to a person. You never supported us before. You've come now, most welcome, with the hands open, arms open. بازو پھیلا کے ہمیشہ سب کا استقبال کرتے تھے. آج آ گئے ہو کوئی بات نہیں، کبھی بھی دیر نہیں. میں نے بھی کیا جملہ پڑھا تھا، علم پہ ہاتھ کھلا ہے. 1400 سال بعد آج بھی اگر کوئی آئے گا تو عباس کہیں گے ویلکم، آج بھی ویلکم ہے. رضوان گرامی، کیا کیا مولا حسین علیہ السلام نے کہا آئیے. جناب زہیر قین بہت رئیس سمجھتے ہیں، نواب سمجھتے ہیں. he was a prestigious man, he was a very wealthy person. بہت زیادہ نواب، بہت پیسے والے آدمی. اب وہ آئے، جب انہوں نے امام حسین کو دیکھے، وہ مولا علی سے ملے نہیں تھے، مولا حسن سے ملے. جب انہوں نے مولا حسین کو دیکھا تو ایک مرتبہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے مولا کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ. دیکھتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. میں حسین کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں.
پتہ نہیں لوگ، میں حسین کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا مولا مسکرا رہا ہے. میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا ساؤتھ لنڈن میں خدا جماعت میں جمعہ پڑھاتا ہوں حیدری اسلامک سینٹر میں. تو ایک نوجوان نے مجھ سے آ کے ہمارے خدا جماعت سے ایک بچے نے آ کے سوال کیا، نوجوان نے کہا مولانا you read this sentence that Imam Hussain Islam said to Zuhair Qain. Can you tell me the full wording of all the things he said? میں نے کہا یہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. زہیر قین یعنی مولا کے جو جملے تھے کہ آپ جب ملے تو مولا نے کہا کہ میں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ آ جائے. حضرت زہیر قین جانتے تھے کہ ادھر لشکر بہت بڑا آ رہا ہے، کوفے میں تیاریاں ہو رہی ہیں حسین ابن علی کو مار. تو دیکھا پھر واپس گئے اور ان کی زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آ تو گیا ہوں حسین کے خیمے سے، دل وہیں رہ گیا. میرا دل، مائی ہارٹ از ود حسین ابن علی. میں آ گیا لیکن دل وہیں رہ گیا. تو کہا کیوں، ایسا کیا دیکھا حسین میں؟ کہا بیان نہیں کر سکتا. تو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کین یو گیو می دی فل سرمن. میں نے کہا نہیں، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے مولا کا، دیر از اونلی ون سینٹینس، بس یہی ہے. تو کہا اتنا اثر جناب زہیر قین پہ اس جملے کا کیوں ہوا؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اس ایک جملے کا اثر جملہ نہیں تھا، حسین ابن علی کی شخصیت تھی. I'm not sure if I could. You see, it is not just the words. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نہج البلاغہ ہم سے سن رہے ہوتے ہیں، اگر مولا علی سے خطبہ سنیں، اب میری بات پہنچی ہے زانی کرام، اگر یہی قرآن آپ سرور کائنات سے سنیں، یہاں تک الفاظ ہیں کہ ابو سفیان، وہ عتبہ، وہ ابو جہل، وہ تک کہتے تھے محمد قرآن عجیب پڑھتا ہے. سب جگہ برائیاں کرتے پھرے، مجنون ہے، جادوگر ہے، باتیں نہ سننا. چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھپ چھپ کے رسول خدا جب رات کو ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے حبیب آپ رات میں ترتیل کیا کیجیے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے. جب پیغمبر علیہ السلام ترتیل کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ جناب داؤد کے لیے نا کہ دن میں جیسے ہی آپ تلاوت شروع کرتے تھے زبور کی، چڑیاں پرندے کبوتر اتر کے جناب داؤد کے سامنے زمین پہ اتر آتے تھے. داؤد کی زبان میں اثر رہتا تھا. اور اگر فخر داؤد رسول اسلام قرآن کی تلاوت کریں، ساری دنیا میں کافر مشرک یعنی بدترین دشمن رسالت ابو جہل، ابو سفیان، یہ بدترین دشمن تھے، لیکن وہ بھی کہتے تھے محمد کی زبان میں اثر بہت ہے. ایک مرتبہ سورہ پڑھتا ہے دل پہ چھا جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے کہ دل پکڑ لیتا ہے. محمد کی زبان ایسی ہے جب قرآن پڑھتا لگتا ہے دل میں ہاتھ ڈالا ہے. توجہ رہے عزیزان گرامی. تو اب عزیزان گرامی یہ جب جناب سید الشہداء زہیر قین سے مخاطب ہو کے کہیں زہیر میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں، اس کا اثر کچھ اور ہے. یہاں تک ہے کہ کوئی ایک مرتبہ صرف جناب سید الشہداء کی صورت کی زیارت کرتا تھا، وہ تڑپتا رہتا. اگر اس کے دل میں بہت کم قلیل مقدار میں بھی ایمان ہوتا تھا تو اس کا دل تڑپتا. وہ جو ایک قبیلے کے سردار تھے جن کا میں نے پہلے واقعہ پڑھا ہے، مجھے بھی یاد نہیں، کہ ان کے خیمے میں جناب سید الشہداء تشریف لے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا حسین آ رہے ہیں کوفے، ایسا نہ مجھے مدد کے لیے بلا لیں. اتنا بڑا لشکر، عبید اللہ ابن زیاد کا، یزید، یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. وہ بھی نواب تھا. اس نے کہا ایسا نہ حسین بلا لیں، اتنے ہزاروں کے لشکر میں حسین کے ساتھ تو 72 آدمی، ایسا نہ حسین بلا. اگر منع کروں گا تو ایمان گیا، اور اگر چلا گیا تو دنیا گئی. یہ مار جائیں، اتنے لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہزاروں کا لشکر، یہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف لوگ، ایک یہ کوفے سے ایک آدمی 2 ہزار 3 ہزار 4 ہزار کا لشکر لے کے جا رہا. حسین کے ساتھ کوئی نہیں. تو کیا کیا، وہ کوفے سے باہر نکلے، خیمہ لگا کے بیٹھ گئے. میں موضوع کو بہت زیادہ میں نے پھیلا دیا، سن لیجیے، میں وقت کے اندر مکمل کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلے سے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں باہر چلا گیا. اپنے بعد میں کوفے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوا کیا میرے سے. تو کہتے ہیں میں اب عربوں میں آج بھی اگر آپ جائیں نا کویت وغیرہ چلے جائیں، کچھ تو بادیہ نشین ویسے غریب نہیں، امیر عربین خیمے لگانے کے شوقین ہیں. وہاں پہ ایئر کنڈیشننگ لگا دیں گے، بہترین تھال لگائیں گے جس میں پھل لگاتے ہیں، شربت، یہ وہ شوق ہے انہیں. تو اب وہ امیر آپ نواب تھا، اس نے کیا کیا، سارے پھل یہ وہ سب لگا خیمے، کوفے سے باہر بیٹھ. خود ہی کہتا ہے بھائی دروازہ آپ نے دیکھا خیمے کا باریک پردہ ہوتا ہے. اس نے کہا مجھے محسوس ہوا کوئی میرے خیمے کے در پہ ہے. میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا حسین ابن علی کھڑے. اچانک ایک ہیبت طاری، مولا آپ تشریف لائیے، زہر نصیب آپ میرے پاس تشریف لائے. مولا نے کہا ہاں اے عامر، میں تمہیں دعوت دینے آیا تھا. عبداللہ ابن، یہ بعض نے لکھا عبید اللہ ابن یزید جوفی کے نام سے، میں دعوت دینے آیا ہوں، میرا ساتھ دو. اب وہ کہہ رہا تھا میں کوفے میں رہوں گا تو ایسا نہ حسین دعوت دے دیں. ارے یہاں بھی آ گئے، حسین میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یزید کی فوج، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ساتھ جو لشکر بنا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی. لیکن میرے پاس ایک گھوڑا ہے، پورے کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں، اور تلوار ایسی ہے میرے پاس تیز، کسی کے پاس کوفے میں، جیسے آج کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس میرے لیٹسٹ ویپنز ہیں اور لیٹسٹ میرے پاس کار ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ لے لیجیے آپ. تو مولا حسین علیہ السلام اگر تیری تلوار اور گھوڑا چاہیے ہوتا تو میں خود مانگ، جس کے پاس ذوالفقار ہو،
جس کے پاس ذوالجناح ہو. ذوالجناح تو لقب ہے نا، المیمون سواری. وہ کہتے ہیں جب ذوالجناح مولا لگام میں ہاتھ ڈالتے تھے تو لگتا تھا اڑ رہا. عراق جائیں گے نا آپ تو مولا حسین کے جو حرم میں اوپر رواق ہے تو وہاں ایک تصویر بنی ہوئی ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد ساری فوج کے ہاتھوں میں تیر ہیں، نیزے ہیں کہ ذوالجناح کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں. آپ جانتے ہیں نا شیعہ سنی مورخین نے لکھا گرفتار نہیں ہوا، ساری فوج نے نیزے مارے، سب کچھ کیا، لگامیں کٹی ہوئی ہیں، باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین لٹکی ہوئی ہے، پکڑنا چاہ رہے نہیں پکڑ سکتے. توجہ، سارے مورخین کہتے ہیں گھوڑا آدھا سپاہی ہوتا ہے، آدھا. جب سوار ہو تو پورا. جب آدھے سپاہی کو فوج گرفتار نہیں کر سکی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اگر سوار بھی موجود ہو، اور سوار کون ہو؟ شیر خدا. شیر تو سب ہیں، اسد اللہ الغالب صرف مولا علی ہیں، وائلہ یہ سب شیر نہیں جملہ پہنچا سکتے. دیکھیں حضرت حمزہ کو بھی مولا علی نے نہج البلاغہ میں اسد اللہ کہا ہے. توجہ، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا شیر. جناب جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن علی بھی شیر، سارے ائمہ شیر. یہ سب اسد اللہ ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اسد اللہ الغالب یعنی سارے شیروں پہ بھی جو غلبہ پالے وہ صرف مولا علی ہے. تو عزیزان گرامی، اب یہ اس نے کیا کیا؟ وہ آیا کہا مولا گھوڑا تلوار حاضر ہے. مولا نے کہا نہیں، نہ گھوڑا چاہیے نہ تلوار، مجھے تو بھی نہیں چاہیے، میں تجھے تیری خاطر دعوت دینے آیا ہوں. It's not for me I'm inviting you, I'm inviting you for yourself. آؤ. اس نے کہا نہیں حسین، فوج بہت بڑی ہے، میں نہیں آ سکتا. مولا فوراً اٹھے، کہا ٹھیک ہے، خدا حافظ، الوداع. اب وہ پریشان ہونے لگا، کہا نہیں مولا آپ میرے خیمے میں آئے ہیں، پھل کھا لیجئے، شربت پی لیجئے، گرمی ہے. کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. اب وہ کہتا ہے جب مولا حسین نے فرمایا نا اب تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو جیسے مولا حسین خیمے سے باہر نکلے وہ دوڑنے لگا، وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا باہر آیا. اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو میں نے مولا حسین کو سائیڈ پوسٹ سے جاتے دیکھا نا، وہ کہتا ہے میں یہ بھول نہیں پاتا. جب بھی دیکھتا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک پوری سورج کی روشنی حسین پہ پڑ رہی ہے، لگتا ہے حسین کی روشنی سورج سے زیادہ. اب وہ کہتا ہے وہ جو نور میں نے دیکھا نا حسین ابن علی کے چہرے پہ، اور پھر دیکھا اچانک چھوٹے چھوٹے بچے، لٹل چلڈرن، they were chasing امام حسین علیہ السلام. اب معصوم کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جب زمین پہ قدم رکھیں گے تو زمین بتائے گی معصوم کا قدم. اور معصوم بچے کیونکہ انوسنٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نشانی معصوم کی یہ ہے کہ انوسنٹ جو بچے ہوں گے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پیغمبر گزرتے تھے تو مشرکین کے بچے بھی پیغمبر کی طرف آتے تھے، انہیں بھی پتہ تھا رحمت للعالمین ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ معصوم کی نشانی میں سے. تب کیا ہوتا تھا؟ سارے بچے دوڑ رہے ہیں. تو امام حسین کا قد بڑا تھا، قدم جب بڑا آدمی ہوتا ہے نا تو اس کے قدم بھی بڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو صدا، وہ جوہفی جو ہے نا قبیلے کا صدا، وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گر رہے ہیں. They can't keep up with Imam Hussein Islam, so they are dropping on the floor. He said I saw Imam Hussein stop and he picked up each one of the children, he would kiss them and he would hold their hands. کہ امام حسین اتنے کریم تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گر جاتے تھے تو برداشت نہیں کرتے تھے. ارے بچہ گر گیا، فوراً اسے سہارا دے کے اٹھاتے، اسے پیار کرتے، ساتھ لے کے چلتے. وہ کہتا ہے وہ میں بھولا نہیں پاتا. بعد میں ہی کمیٹڈ سوئسائڈ، اس نے خودکشی کر لی. کیوں؟ بس ایک ہی بات دہراتا رہتا، حسین میرے پاس آئے میں نے ساتھ نہیں دیا. He went and threw himself in Euphrates. اس نے اپنے why he lost his mind at the end, you know, he wasn't in. کیا ہو گیا؟ اس کا دماغ بالکل بس ایک ہی بات دہراتا، سوتا نہیں تھا، جاگتا. حسین میرے پاس خود آئے اور میں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. اس نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا. میں جینا نہیں چاہتا. عزیزان گرامی، اب میں کیسے پیش کروں کہ میں نے بہت زیادہ موضوع کو پھیلا دیا. پوری دنیا کے اندر جو اثر ہے نا جناب زہیر قین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں واپس آؤں جو مکمل کر دوں مضمون کو. مجھ سے کہا تھا نوجوانوں نے کہ اگر ہو سکے مصاحب زیادہ پڑھیے گا. میں نے اتنا موضوع کو طویل کر دیا، میں مکمل کر رہا ہوں. حضرت زہیر قین بس ایک مرتبہ زیارت کی. شب عاشور مولا کو خود کہنا پڑا زہیر قین اگر جانا چاہیں تو چلے. he only had converted 4 days before. 4 دن ہوئے ہیں کنورٹ ہوئے. تو ایسا نہ ہو کہ برڈن محسوس کریں. ابھی میں کنورٹ ہوا، ساتھ ہی شہادت. مولا نے کہا if you want to leave you can leave. اب چراغ بھی گل کر دیا گیا، خاموش ہے. تو جناب زہیر قین نے سوال کیا. تاریخ میں سب علماء سے آپ نے شب عاشور سنا ہوگا، اے حسین کل کیا ہونے والا؟ تو مولا نے فرمایا زہیر کل بازو کٹ کٹ کے گردنیں کاٹ دی جائیں گی،
لاشیں پامال کر دی. تو جناب زہیرقین نے بس ایک مسکرا کے سوال کیا, اے حسین ابن علی کتنی مرتبہ ہوگا یہ سب کچھ ہمارے ساتھ, کتنی مرتبہ ہوگا؟ How many times will this all happen to me? آپ نے فرمایا ایک مرتبہ. تو حضرت زہیرقین نے کہا اگر اے حسین 70 مرتبہ, اور بعض علماء کہتے ہیں 70,000 مرتبہ مجھے کاٹ کے پھینک دیا جائے, قبر نصیب نہ ہو اور مجھے دفنایا نہ جائے, تب بھی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, ہر دفعہ میں آپ ہی کا ساتھ. پھر مولا حسین نے فرمایا پروردگارا جیسے میرے اہل بیت ہیں ویسے کسی کے نہیں, جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے کسی کے نہیں, جیسے میرے انصار ہیں ویسے کسی کے نہیں, جیسے میرے بھائی, جیسے میرے پروردگارا کہ یہ کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. آئیں عزیزان گرامی آخری جملہ پڑھ دوں. شب عاشور کیا فرمایا آپ نے؟ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, کوئی نہیں گیا. اور عصر عاشور کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا, جو آنا چاہتا ہے وہ آ جا, اور کوئی نہیں آیا. آیا تضاد ہے؟ Is there a contradiction between the two sentences? No. Because when he said anyone who wants to leave, leave, he said it amongst his lovers. And when he said come if you want to, he said it amongst his enemy. Contradiction نہیں ہے. مولا نے جب کہا تھا نا جو جانا چاہے چلا جائے, وہ اپنوں میں کہا تھا, کوئی نہیں گیا. اور پھر دشمنوں میں کہا جو آنا چاہتا ہے آ جائے, کوئی نہیں آیا. مولا سمجھانا یہ چاہ رہے تھے میرے جو ہیں ان میں کوئی برا نہیں اور میرے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں. میرے والے سب علیہ السلام ہیں, میرے دشمن سب لعنت اللہ علیہ ہیں. اب میرے جملے پہنچے عزیزان گرامی, یہ میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ یہ سمجھا سکوں. اب عزیزان گرامی علماء کہتے ہیں کہ روایات میں ایک جملہ آیا جس پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں, اسی پہ بس میں مسائل پڑھوں گا. آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے جو میں نے باہر کہا, حسینی اور یزیدی. عزیزان گرامی تیسرا خیمہ نہیں ہوگا آخری زمانے میں, صرف 2 خیمے. پوری دنیا کے لوگ یا حسینی ہوں گے یا یزیدی, حتیٰ کافر بھی یا حسینی ہوں گے. آپ کہیں گے کافر کیسے ہو سکتا ہے حسینی؟ وہ انتظار میں ہوں گے کہ آج کا حسین آئے اور ہم اعلان کریں ہم حسینی, اور کئی کلمہ گو ہوں گے لیکن یزیدی ہوں. عزیزان گرامی میں نے تمام کیا, آپ نے کتنا اہتمام کیا, میں آج بھی دیکھ رہا ہوں چہرے دور دور. لیکن عزیزان گرامی آپ سب کو یقین ہے کہ ہمیں قیدی نہیں بنایا جائے, ہمیں نیزے نہیں مارے جائیں. کربلا میں آنے والوں کو یقین تھا, ہمارے سر قلم کر دیے. میں آج بہت سے مصائب کے جملے سوچ کے آیا ہوں, لیکن میں وہی جملے دہراؤں گا اس سے پہلے کہ میں مولا حسین کی مظلومیت کو بیان کروں. میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ مولا جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو بھائیوں اور بیٹوں کا لے جانا سمجھ میں آتا ہے, لیکن بہنوں اور بیٹیوں کا ساتھ لے جانا بڑا مشکل تھا سمجھنا. تو مولا حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرے نانا نے مجھ سے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, اے میرے حسین مشیت تو یہی ہے کہ آپ قربانیاں دیں, شہادت دیں. تو مولا نے رو کے بس ایک سوال کیا, نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا خود فرماتے ہیں الوقائع والحوادث میں مرحوم محمد تقی ملبوبی نے جملہ لکھا ہے کہ سرور کائنات نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مشیت پروردگار تو یہ ہے کہ آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی. پروردگارہ یہ کیوں بیویاں قیدی بنائی جائیں گی؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے حسین کی قربانی نہیں بچے گی جب تک یہ بیویاں خطبے نہ دیں. ایک مرتبہ جب بیویوں کو قیدی بنایا گیا, میں جملے پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, میں بہت سخت جملے پڑھنے والا ہوں. پروردگار ہماری, میں آج اگر دیکھ رہا تھا نا باہر کی چادریں لیے میری بیٹیاں کھڑی ہیں, پروردگار کبھی بھی بہنوں بیٹیوں کا غم نہ کسی کو دکھائے. جب مولا سجاد نے آخری مرتبہ مولا حسین کو دیکھا تو بلند آواز سے رو کے فرمایا این این عمی العباس, بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو مولا حسین نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد کو دیکھا کہ ان عمک قتلا, آپ کے چچا فرات کے کنارے مارے گئے, ان کے بازو قلم کر دیے گئے. تو مولا حسین نے صرف شہادت نہیں بتائی, ساتھ میں بتایا بازو قلم کر دیے گئے.
تو روایت کے الفاظ ہیں، میں نے بھی دوبارہ سارے مقتل کے الفاظ دوبارہ میں دیکھ رہا تھا ابھی پاکستان جانے کے لیے کہ مقتل دوبارہ مولا کے الفاظ کو دہراؤں، تو جانتے ہیں وہاں پہ کیا الفاظ لکھے؟ کہ اتنا گریہ کیا مولا سجاد نے کہ بے ہوشی سے اٹھے تھے دوبارہ بے ہوش ہو گئے. کہا میرے چچا کے بازو قلم کر دیے گئے. چچا کے بازو قلم ہونے کا مولا سجاد کو بڑا صدمہ تھا. جیسے ہی ہوش میں آئے دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ تو مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر بھی مارے گئے، ان کے برچھی لگی تھی سینے میں، ان کا کلیجہ باہر، نہیں یہ نہیں کہا. جانتے کیا فرمایا؟ کہا سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے بیٹا، میں کب تک بتاتا رہوں گا بیٹا، مردوں میں صرف 2 مہمان، ایک آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، 5 منٹ کی زحمت دوں گا صرف. تو اب ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا میرے لال، یا میں کچھ دیر کا مہمان باقی ہوں یا آپ؟ تو مولا سجاد نے ایک آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار. تو جناب زینب نے بس ایک سوال کہ بیٹا عصا اور تلوار دونوں کیوں چاہیے؟ کہا عصا اس لیے کہ سہارا لے کے کھڑا ہو جاؤں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھے اتنی شدت کی پیاس ہے کہ اللہ نے اتنی بیماری طاری کی تھی تاکہ امامت بچ جائے. کہا تلوار اس لیے کہ اب جینے کا فائدہ نہیں، میرے بابا نہیں رہے، میں اپنے بابا پہ اپنی جان قربان کر دوں گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یہاں پہ کتنے جوان بیٹے بیٹھے ہیں، ہر بیٹا اپنے جب باپ کے سامنے جاتا ہے تو ہر باپ کہتا ہے میرے اپنے بچوں پہ قربان. تاریخ میں یہ پہلے بیٹے ہیں علی اکبر و حضرت سید سجاد حضرت علی اکبر، کہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم بابا پہ قربان. ایک نے قربانی دی، دوسرے کو خود مولا حسین نے روکا، نہیں میرے لال آپ امامت کے وارث ہیں، آپ امامت کے وارث ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے بابا نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جناب سید الشہداء کی پیشانی کے خون کو صاف کیا. آپ جانتے ہیں نا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے. میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا. اب مولا نے دایاں بازو پکڑا مولا سجاد کا اور ایک جملہ کہا، سجاد جب مدینے جائیے گا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. میں رسول خدا کا وہ نواسا ہوں جسے بے جرم مارا گیا، پیاسا مارا گیا. 2 مقامات پہ مولا نے آپ سب کو یاد کیا. ایک پانی پینے کے وقت مولا کہتے ہیں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. اور جانتے دوسرا مقام جب بھی سنو نا علی اصغر کی شہادت تو یاد کرنا میں نے کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگا تھا. اجرکم اللہ. یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابون یرحمونی. جب میں نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا. اجرکم اللہ، اجرکم. بس بھائی میں جو آج پڑھنا چاہ رہا تھا وہ جناب سید الشہداء کی جناب زینب سے وداعی پڑھنا چاہ رہا ہوں. مولا سجاد سے میں نے وداعی پڑھ دی. جب آئے نا جناب زینب سے ودا کرنے تو مولا نے ایک مرتبہ کہا ایتینی بثوب عتیق، مجھے ایک پرانا لباس لا دیجئے. لکھا ہے لا اجرد بعد قتلی، تاکہ میرے شہادت کے بعد میرا لباس نہ لوٹا جائے. مولا نے ایک پرانا لباس اپنی زرہ پہ اپنے لباس پہ زیب تن کیا. پرانا لباس اسے بھی تار تار کر کے پہنا. ایک مرتبہ پرانا لباس پہنا. پھر ایک مرتبہ جناب زینب سے فرمایا اگر یہ جملہ پڑھوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کوئی برداشت نہ کر سکے. آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے. مولا حسین نے کہا زینب ذرا اپنے ہاتھ دیجئے گا. مولا نے ہاتھ پکڑا، کلائیوں کو چومنا شروع کیا. جیسے ہی کلائی کو چوما جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بھیا کیا بات ہے میری کلائیاں چوم رہے؟ کہا بہن مجھے بابا کی وصیت یاد ہے. بابا نے فرمایا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ودا کیجئے گا تو میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دیجئے گا. بھیا کیوں بابا نے فرمایا تھا کلا؟ بی بی شاید اس لیے کہ ان ہاتھوں میں رسیوں نے بندھنا ہے. اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ مولا نے بہن کی کلائیاں چومی. چلے بس بھی میں نے تمام کر دیا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. جیسے ہی مولا خیمے سے نکلنے لگے بی بی نے بلند آواز سے آواز دی مہلن مہلن یا اخی، بھیا آہستہ، بھیا دھیرے، ابھی باہر نہ جائیے گا. بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. اماں نے وصیت کی تھی، میری ماں نے مجھے یاد کیا تھا. ہاں اماں نے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا.
بھیا ذرا گریبان چاک کیجئے گا. مولا نے گریبان کھولا, بی بی نے قدموں کو اٹھایا, گلے میں ہاتھ ڈالے, زور زور سے گلے کو چومنا شروع کیا. جب بار بار گلا چوما نا, مولا کے آنسو بہنے لگے. غربت میں میری ماں نے مجھے یاد رکھا. مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا مقتل میں دیکھیے گا, شاید کوئی برقع پوش بی بی آپ کے زلجنا کے دائیں جانب کھڑی ہو, میرے لال میں گرنے نہیں دوں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک مرتبہ مولا خیمے سے باہر نکلے. آخری جملے سن لیجئے, 2 منٹ کی زحمت میں شہادت نہیں پڑھوں گا, میرا وعدہ ہے. جیسے خیمے سے باہر نکلے, شیخ محمد شوشتری نے لکھا ہے, شیخ محمد جعفر شوشتری نے عجیب و غریب جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں نظر یمینا و نظر شمالا. مولا حسین جیسے خیمے سے باہر نکلے, پہلے دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف, پھر بڑی حسرت سے آواز دی, او عباس, او علی اکبر, او قاسم, او حبیب, میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں. حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم اہل سنت کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئی. مولا حسین کا دایاں بازو پکڑا, کا بھیا ابھی زینب زندہ ہے, میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی. عباس نہیں تو عباس کی بہن ہے. بی بی نے ایک مرتبہ مولا کا بازو پکڑ کے سوار کرایا. آخری جملے, اب ذرا آنکھیں بند کے کربلا چلیے. جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالے, گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے, مولا نے گھوڑے کو, ذوالجناح کو جیسے ایڑ لگائی نا, ذوالجناح آگے بڑھ, بے زبان جانور ہے, آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نے دوسری مرتبہ کہا, ذوالجناح میرے بھائی چلے گئے, میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے, میرے اصحاب انصار سب شہید ہو گئے, کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ بے زبان نے سر جھکایا. مولا نے دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بی بی لپٹی ہوئی ہے, 3.5 برس کی ایک بی بی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے. مولا ذوالجناح سے اترے اور اس بی بی کو گلے لگا کے کہا, سکینہ بیٹی کیا بات ہے, آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا, بابا آپ جب بھی سینے پہ سلایا کرتے تھے فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے, بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا نے کچھ خاک کربلا اٹھائی, جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بی بی نے رو کے فرمایا, بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا, بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے. میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دیں, شام کی قید, شمر کے تماچے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی میں ایک مرتبہ کربلا میں خیمہ گاہ کے سامنے یہ مصائب پڑھ رہا تھا. وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے آ کے کہا, میں نے دیکھا ہے لوگ آپ کے مصائب پہ بہت رقت کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا, میرا ایک جملہ آئندہ پڑھ دیجئے گا, میرے لیے دعا کر دیجئے گا. ان کا جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ ان شیخ نے مجھ سے کہا, اسی مقام پہ جناب سید الشہداء کی چھوٹی سی بیٹی نے کہا, بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے. مولا خاک کربلا پہ لیٹے, کا بی بی میرے سینے پہ آ جائیے. شاید اسی مقام پہ کہا ہو, آج رات ضد نہ کیجئے گا, مجھے بابا کے سینے پہ سونا, جہاں ماں سلائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھئی محرم آ رہا ہے, آج چہارشنبہ تھا نا, آج وینسڈے تھا, باب الحوائج کا دن ہے, دعائیں مستجاب ہیں. آنکھوں میں آنسو ہونا تو دعا رد نہیں ہوتی. میں نے باہر ایک واسطہ بتایا تھا حضرت عباس کا. آج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن ہے. مولا عباس کو 4 بیویوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. نام بتاؤں 4 بیویوں کے؟ پہلا واسطہ جناب سیدہ کا, دوسرا جناب زینب کا, تیسرا جناب ام البنین, اور چوتھا جناب سکینہ. مولا ہم 4 واسطے لائے ہیں, ہم 4 بیویوں کی عظمتوں کے قائل ہیں. ذرا آ کے دیکھیں, لوگ آپ کے بھائی پہ رونے آئے ہیں. اے باب الحوائج ذرا آ کے دیکھیں, ہمارے یہ آنسو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آئیں ذرا بھئی, آنے والے محرم میں کوئی ایسا نہ ہو جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. میں ایک سوال کروں, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟
جناب زینب جب گریہ فرماتی تھی نا تو تازیانے مارے جاتے تھے. بی بی رونے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ قیدی ہیں. میں آپ سے جملہ کہوں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، سب ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا. آپ نے پوری دنیا میں دیکھا جب قیدی رہا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب شام سے بیویاں رہا ہوئی نا تو خوش نہیں تھی، سب رو رہی تھی. میرا دل کہتا ہے 2 وجہ سے رو رہی ہوں گی. ایک اس لیے کہ قید خانے میں رونے کی اجازت نہیں تھی، اور دوسرے اس لیے رو رہی ہوں گی کہ ایک بچی جسے سب سے زیادہ رہائی کا شوق تھا، ایک بی بی تھی بہت چھوٹی سی، انہیں شوق تھا میں مدینے واپس چلے جاؤں. وہ مدینہ کو بہت یاد کرتی تھی. بیویاں اس لیے رو رہی ہوں گی، وہ بی بی تو قید خانے میں دفن ہو گئی. پروردگارہ اس چھوٹی بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما. آنے والے محرم میں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما. اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. پروردگارہ سفر شروع ہے بیویوں کا. آپ جانتے ہیں نا 28 رجب کو سفر شروع ہوا تھا. پورے راستے میں بیویاں مسلسل یاد تو کرتی ہوں گی یہ علی اکبر آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں. پروردگارہ واسطہ ان عظیم ترین ہستیوں کا ہمارے گھروں کو آباد رکھ، ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، ہمارے بزرگوں کی بزرگی کو سلامت رکھ. پروردگارہ ہم سب کو، ہمارے جہاں جہاں پہ بھی مومنین ہیں، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما. جن لوگوں نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا.